چکوال میں گزشتہ روز پیش آنے والے اس واقعے کی جس میں سینکڑوں افراد پر مشتمل ہجوم نے احمدی جماعت کی عبادت گاہ پر حملہ کیا۔ چکوال کے گاؤں میں واقع احمدی کمیونٹی کی قدیم عبادت گاہ کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں مقامی لوگ جمع ہوئے اور عمارت کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا، جس کے اندر 20 کے قریب احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ مشتعل ہجوم نے عمارت پر حملہ کیا، ڈنڈوں اور پتھروں کا استعمال کیا اور عبادت گاہ کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ دوسری طرف عمارت کے اندر موجود افراد نے بھی حملہ کرنے والے گروہ پر اینٹیں پھینکی۔ کچھ دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، جس کے بعد ہجوم نے عبادت گاہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس حملے کے دوران عمارت میں موجود 70 سالہ بزرگ شخص دل کا دورہ پڑنے کے سبب جان سے چلے گئے، جبکہ عمارت کی سیکیورٹی پر مامور اہلکار کی فائرنگ سے مشتعل ہجوم میں موجود شخص مارا گیا اور حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ مقامی حکام کو فوج اور نیم فوجی دستے طلب کرنے پڑے۔ سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع سے مشتعل ہجوم کو منتشر کیا اور عبادت گاہ کو خالی کرانے کے بعد سیل کر دیا۔ حملے کے الزام میں 100 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اس علاقے میں حالات اچانک خراب نہیں ہوئے، حملے کا خدشہ پہلے سے موجود تھا۔ چکوال میں احمدی جماعت کے امیر کی جانب سے 5 دسمبر کو ضلع انتظامیہ کو خط لکھا گیا تھا، جس میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا جو کچھ 12 دسمبر کو دیکھنے کو ملا۔ گاہ کے باہر 15 کے قریب پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور تھے اور احمدیوں کی عبادت گاہ 100 سال پرانی ہے۔ 10 سال پہلے ایک مقامی شخص نے اس عبادت گاہ کے انتظامی امور احمدیوں سے لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ درخواست گزار تو اب اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن اس کیس کی پیروی اب اس شخص کا بیٹا کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نوبت کیسے آئی کہ ایک بڑا مجمع آتا ہے اور کسی عبادت گاہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی ایک ایسی عبادت گاہ کا جس پر تنازعہ پہلے سامنے آ چکا ہو، کیس عدالت میں ہو اور یہ تنازع حکومت کے علم میں بھی ہو، اشتعال انگیزی کا خدشہ پہلے سے ہو۔ آخر معاملات اس نتیجے پر کیوں پہنچے؟ کیا بہتر انتظامات نہیں کیے گئے تھے، یا جو کیے گئے تھے اس اینٹیسپیشن میں کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے وہ کافی نہیں تھے؟ ہمارے ساتھ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ رانا صاحب، یہ جب پہلے سے ہی انہوں نے کہا تھا، خطرے کا ذکر کیا تھا، تو کیا حکومت نے انتظامات نہیں کیے تھے تو وہ ناکافی تھے جو یہ واقعہ ہو گیا؟ نہیں، اس میں انتظامات جو ہیں وہ پورے تھے۔ دراصل اس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایک ہی گاؤں ہے اور اس گاؤں میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں عزیز ہیں، برادری ہے۔ اگر ماموں جو ہے وہ احمدیہ ہے تو جو بھانجا ہے وہ مسلمان ہے یا اہل سنت ہے، تو یہ ان کا کبھی بھی یہ مسجد جو ہے وہ تقریباً کوئی اس کی ہسٹری بتا رہے ہیں کہ 1860 سے ہے، اور یہ تنازع جو ہے یہ 1974 سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ عدالت میں ضرور گئے ہیں، لیکن کبھی بھی وہاں پہ ان کے درمیان جو ہے وہ اس قسم کی وائلنس یا اس قسم کا کبھی خطرہ نہیں ہوا۔ اور اب جب انہوں نے لیٹر جس کا آپ نے ذکر کیا وہ لکھا، تو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس علاقے کے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے ان دونوں کی میٹنگز کی، بیٹھایا اور بٹھا کے جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ ریزالو کرایا۔ انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پہ یقین دہانی کرائی کہ ہم عید میلاد النبی کے جلوس کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے وائلیشن نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی وہاں پہ ایلیٹ کی ڈیوٹی موجود تھی، وہاں پہ تقریباً کوئی 30 کے قریب جو ہے وہ پولیس کانسٹیبل اور آفیسرز موجود تھے، ایس ایچ او خود موجود تھا، ڈی ایس پی خود موجود تھا۔ اور جب یہ جلوس جو ہے وہ وائلنٹ ہوا تو اس میں ایک اسیسمنٹ ہے کہ اگر جو یعنی اس مسجد کے اوپر احمدیوں کی طرف سے جو گارڈ تھے، اگر وہ تھوڑا جلدی نہ کرتے اور ایک دم فائرنگ شروع نہ کرتے، جس کی وجہ سے 2-3 لوگ زخمی ہوئے، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور ایک آدمی جس کا اس گاؤں سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی عنصر ہے کہ شاید کوئی باہر کے لوگوں نے آگے اس شرارت میں حصہ لیا، تو اس کی جو ہے وہ زیادہ زخمی ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر موب جو ہے وہ زیادہ مشتعل ہوا۔ لیکن کیونکہ پولیس موجود تھی، انتظامیہ موجود تھی، انہوں نے اس موب کو روکا۔ جو مسجد کے اندر لوگ تھے ان لوگوں کو جو ہے وہاں سے سیفلی جو ہے وہ ان کو ویکیٹ کیا۔ اسی گاؤں میں تقریباً کو 150 کے قریب جو ہے یہ احمدیوں کا گھر ہے، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، اور بعد میں ساری صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول کیا۔ جس کی جو ہلاکت ہوئی تھی اس کا وہ ساتھ والے گاؤں میں آج جنازہ تھا، اس کی تدفین کے موقع پہ، جنازے کے موقع پہ بھی حالات جو ہیں وہ پیسفل رہے۔ وہاں کے جو مقامی آبادی ہے وہ ان میجورٹی جو ہے وہ بڑی پیسفل ہے، فرقہ واریت کے اوپر یقین نہیں رکھتی، لیکن یہ چند شرارتی لوگ تھے جنہوں نے یہ صورتحال پیدا کی۔ آپ نے کہا سیکیورٹی دی بھی گئی،
مگر جب اس کا خطرہ موجود تھا انہوں نے خود بھی کہا تھا اور سیکیورٹی بھی دی گئی تھی، تو دوسرے بھی انتظامات نہیں ہو سکتے تھے کہ جی آنے اور جانے کے راستے میں ایک ڈیویشن لگا دیں کہ جی اس طرف نہ آئیں، یا بہت دور سے پولیس کھڑی ہو کہ اس کے قریب نہ آ پائیں، کیونکہ قریب تو آ گئے، اندر بھی گھس گئے، قبضہ بھی ہو گیا، بعد میں ظاہر انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا کہ گارڈ سے فائرنگ ہو گئی اور دوسری طرف بھی، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ وہاں پہ یہ انتظام کیا گیا تھا، لیکن وہ کوئی گاؤں یا وہ روٹ کو اتنا زیادہ اس جگہ سے جو ہے وہ دور نہیں تھا، اور ایک دم کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اشتعال کیا، اور وہ آگے سے پھر جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ فائرنگ کی، تو اس طرح سے جو ہے وہ حالات بگڑے، لیکن فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر لیا گیا، اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو جو ہے ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ 302 اور 780 میں پولیس کی SHO کی مدیت میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ عزم ہے، اور انہوں نے اس بارے میں ڈائریکشن جاری کی ہیں کہ ود ان 1 منتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس مقدمے کا جو ہے وہ فیصلہ کروائیں گے، اور جتنے بھی یہ جو فیصلہ ہے they will be brought to justice، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوگا۔ معاملات کی ظاہر سینسٹیوٹیز بھی ہو جاتی ہیں اور سارا معاملہ ہوتا ہے، مگر واقعات عام طور پر دہرائے اس وقت جاتے ہیں جب پچھلے واقعات میں لوگوں کو سزا نہ ملے، تو اس واقعے میں کہ اگر کمٹمنٹ کی تھی، انتظامیہ کے ساتھ کی تھی، وہ کمٹمنٹ توڑی اور ایک عبادت گاہ میں لوگ گھس گئے اور آگ وغیرہ بھی لگ گئی، اگر یہ ہوا ہے تو یقینی بنائیں گے کہ اس کی سزا بھی ملے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شہری کو، چاہے وہ اقلیتی ہو یا اکثریتی کمیونٹی کا ہو، ہر شہری کو حفاظت جان و مال کی دینا، ہر چیز کی حفاظت کرنا، تو یہ یقینی بنائیں گے؟ جی بالکل، پنجاب حکومت جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس مقدمہ جو ہے اس کا چلان فوری طور پہ ود ان 7 ڈیز جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو، اور اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ پراپر ہو، اور ان مجرموں کو جو ہے قرار واقعی جو ہے وہ سزا ملے۔ اور اس سے پہلے بھی شہباز شریف حکومت نے اس بات کو انشور کیا کوٹ رادھا کشن کے کیس میں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پہ بھی اسی طرح موب نے ایک میاں بیوی کو جو ہے وہ ہلاک کیا تھا، ان میں سے 5 لوگوں کو آج وہ سزائے موت کی سزا ہوئی، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ عمر قید ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ معاملات میں جو ہے وہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ قائم ہوگا، تو بالکل اس قسم کے جو شرپسند لوگ ہیں، کیونکہ میجورٹی میں جو آبادی ہے 99% جو ہے وہ لوگ پیسفل ہیں، اور وہ ان چیزوں کے اوپر جب فرقہ واریت کے اوپر جب وہ یقین نہیں رکھتے۔ لیکن اس مرحلے پہ میں آپ سے جو ہے یہ آپ کے پروگرام کی سے یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ احمدی جو آبادی ہے وہ پاکستانی شہری ہیں، ہم ان کے جان و مال کی حفاظت کو پوری طرح سے یقینی بنائیں گے، اس گاؤں میں بھی ہم نے پوری حفاظت اور ہر قسم کے انتظامات کیے ہیں، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور سوشل میڈیا پہ اس انداز سے جو ہے وہ فلیئر اپ نہ کریں کہ اس صورتحال کو اور زیادہ جو ہے وہ اشتعال میں لائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے وہ ان کی طرف سے درست نہیں ہے، وہ اس وہ حکومت پہ یقین رکھیں۔ اور میں ذرا جاننا چاہوں گا فلیئر اپ کیسے؟ یہاں پر اگر ظاہر ہے کوئی بھی کمیونٹی ہو، چاہے وہ ایتھنک بنیادوں پر ہو یا دوسری بنیادوں پر ہو، وہ اپنی بات سوشل میڈیا پر کرتی ہے، اگر ایک کمیونٹی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ سوشل میڈیا پر کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر ہوگا، وہ نہ کہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ اگر بات صرف یہی کی جائے، اگر بات صرف یہی کی جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے میں انتظامیہ نے بر وقت جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ انتظامات کیے، اور اگر یہ انتظامیہ کی بر وقت یہ کارروائی نہ ہوتی تو خدا نہ خواستہ وہاں پہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا، تو اس پہلو کے پازیٹیو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سامنے لانے چاہیے، اور صرف اس بات کو پراپیگیٹ کرنا کہ جی ہمیں بڑا خطرہ ہے اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سو فار اس واقعے میں احمدی کمیونٹی کے گارڈ کی طرف سے جو فائرنگ ہوئی ہے اس سے دوسری طرف سے ایک آدمی جو ہے وہ ہلاک تو ہوا ہے، لیکن احمدی کمیونٹی کے کسی بندے کو خراش بھی نہیں آئی، اور ان کے گھروں کی یہ بات ظاہر ہے بڑی اہم اور وہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک شخص مارا گیا، مگر یہ تاثر کہ انہیں خطرہ ہے، یہ تاثر تو اس اسکرین سے واضح ہے نا کہ ان کی عبادت گاہ میں گھس گیا، حالانکہ خطرہ تھا، انتظامیہ سے وعدہ کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ایڈیشنل سیکیورٹی موجود تھی، اس کے باوجود لوگوں نے ہمت کی، ان کی عبادت گاہ میں گھسے، آگ لگا دی، تو یہ اس کو خطرہ ہی کہتے ہیں؟ اور لیکن شاہزیب وہ کیونکہ وہاں پہ ایک آدمی کی ہلاکت اور فائرنگ سے تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا ایگریویٹ ہوا، اور یہ جو معاملہ ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کب سے جو ہے یہ عدالتوں میں کیس چل رہا ہے اور کب سے جو ہے یہ جھگڑا ہے،
چاہیے تو یہ تھا کہ جب عدالتوں میں آپ گئے ہوئے ہیں تو عدالتوں سے فیصلہ کروائیں، پھر آپ اپنے طور پہ جو ہے اس قسم کی وائلنس جو ہے وہ نہ کریں. تو اور پھر یہ لوگ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپس میں عزیز بھی ہیں، برادری بھی ہے. تو بہرحال اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اس معاملے کو کیونکہ مسجد کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اس معاملے کو فار ایور جو ہے اس کو ریزالو کریں گے. بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ اس کو فار ایور ریزالو کریں گے. یقین دلا رہے ہیں احمدی کمیونٹی کو کہ اس مسئلے کا جو بھی اس میں کے ذمہ دار ہیں 1 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ کیا کارروائی ہوتی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید خبروں پہ بات کریں گے.